حضرات ایک گاؤں تھا، اس کا نام تھا غزالہ۔ یہ خراسان میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، تاریخ اس کو کہتی ہے، اور ایران اور ترکی کے بارڈر پہ تھا۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے تک تعلیم ایک بہت بڑی لگژری ہوتی تھی اور اس کو خریدنا پڑتا تھا۔ اگر آپ خرید سکتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو عالم کہلا سکتے ہیں، آپ کے لیے علم آسان ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کے پاس خریدنے کی اہلیت نہیں ہے تو آپ کتنے ہی پڑھے لکھے، ذہین اور شاندار ذہن کے مالک کیوں نہ ہو، آپ عالم نہیں بن سکتے تھے، آپ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اس زمانے میں امیر لوگ ٹیوٹرز رکھتے تھے، مینٹر رکھتے تھے، اساتذہ کا بندوبست کرتے تھے جو دور دراز علاقوں سے آ کے ان امیر لوگوں کے بچوں کو پڑھاتے تھے۔ اس غزالہ گاؤں میں ایک امیر آدمی تھا اور اس نے شہر سے ایک استاد کا بندوبست کیا جو اس کے صاحبزادے کو گاؤں میں پڑھانے کے لیے آتا تھا۔ امیر شخص نے اس کو گھوڑا دیا استاد کو، وہ استاد گھوڑے پہ گاؤں آتا، اس کے بچے کو پڑھانے کے بعد واپس چلا جاتا۔ اس گاؤں میں ایک بچہ تھا جس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اسے یہ محسوس ہوتا تھا اس بچے کو کہ میں اگر علم کی طرف چلا جاؤں تو میں سوسائٹی کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ بچہ ایک دن استاد کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا کہ آپ کیونکہ اس گاؤں میں روز آتے ہیں، میری درخواست ہے کہ آپ اگر تھوڑا سا مجھے پڑھا دیا کریں تو اس سے میں علم تک پہنچ سکوں گا، میری زندگی آسان ہو جائے گی۔ استاد نے اس سے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ مجھے ایک شخص تنخواہ دیتا ہے، اس کا گھوڑا استعمال کرتا ہوں، اس کے بچے کے لیے یہاں پڑھانے آتا ہوں، اور اگر میں تمہیں پڑھاؤں گا تو یہ بددیانتی ہوگی، میرے اس پیشے کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے۔ بچے نے استاد کے ساتھ ایک ڈیل کی۔ اس نے کہا دیکھیے سر، جب آپ یہاں پہنچ جاتے ہیں ان کے گھر تو اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ اس کے بچے کو پڑھائیں، لیکن جب آپ واپس جا رہے ہوتے ہیں شہر کی طرف تو وہ جو عرصہ ہے وہ آپ کا اپنا ہے، اپنا دورانیہ، اپنا وقت ہے، آپ اس دوران مجھے پڑھا سکتے ہیں۔ تو استاد نے کہا کہ بیٹا میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے میں تو واپس پہنچنا ہوتا ہے شہر، تو میں کیسے تمہیں رک کے پڑھا سکوں گا۔ تو بچے نے اس کے ساتھ ڈیل یہ کی استاد کے ساتھ کہ آپ گھوڑے پہ بیٹھیں، گھوڑا دوڑائیں، شہر کی طرف جائیں، میں آپ کے ساتھ ساتھ، آپ کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑتا رہوں گا، آپ گھوڑے پر بیٹھ کے پڑھاتے رہیں، میں اس کو یاد کرتا رہوں گا، اور اس طرح آپ کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا، آپ اپنے شہر پہنچ جایا کریں گے اور مجھے بھی کچھ سمجھ آ جائے گی زندگی کے بارے میں۔ اب استاد روز امیر جو خان صاحب تھے اس کے بچے کو پڑھانے کے لیے گاؤں آتا، جب وہ واپس جا رہا ہوتا تو اس کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ وہ بچہ بھاگتا پڑھتا جاتا اور چیزیں یاد کرتا جاتا۔ استاد اس کی اس مشقت سے بڑا حیران ہوا کہ 5-6 کلومیٹر روز بھاگتا ہے بچہ اور ساتھ ساتھ یاد بھی کر لیتا ہے چیزوں کو۔ کچھ عرصے بعد استاد نے اس کو ایک اور سہولت دے دی۔ اس نے یہ کہا کہ اگر تم صبح شہر آ جایا کرو اور جب میں شہر سے گاؤں کی طرف آنے لگوں تو تم اسی طرح گھوڑے کے ساتھ بھاگتے پڑھ لیا کرو، واپسی پہ تم دوبارہ گھوڑے کے ساتھ بھاگو، شہر تک آؤ اور پڑھ لو۔ بچے نے یہ ڈیل بھی قبول کر لی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ وہ استاد شہر سے نکلتا تھا، بچہ اس گھوڑے کے ساتھ ساتھ بھاگتا ہوا گاؤں پہنچتا تھا، اور اس کے بعد جب وہ استاد پڑھا کے واپس جاتا تو وہ اس کے ساتھ ساتھ بھاگتا وہاں تک چلا جاتا۔ اس بچے نے 6 سال تک اس طرح پڑھا اور اس گھوڑے کے ساتھ بھاگ کے وہ پڑھتا رہا، آگے بڑھتا چلا گیا۔ بعد میں استاد کی جاب ختم ہو گئی، استاد کے پاس جتنا علم تھا اس نے ٹرانسفر کر دیا، پھر اس کے بعد یہ مختلف یونیورسٹیوں میں جاتا رہا، یہ بخارا گیا، سمرقند گیا، وہاں سے بغداد گیا، بغداد میں پڑھتا رہا۔ تاریخ اس شخص کو 2 حوالوں سے جانتی ہے۔ ایک تو دنیا میں جس جگہ بجٹ بنتا ہے، اس بجٹ کا خالق یہ تھا، ایسے دنیا کو بجٹ کا تصور دیا، اس سے پہلے بجٹ کا کوئی تصور دنیا میں نہیں تھا۔ آپ اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنی فیکٹری کے لیے جو بجٹ بناتے ہیں اس کا تصور اس شخص نے دیا تھا۔ دنیا میں 245 ممالک ہیں، 245 ممالک میں بجٹ بنتا ہے، اس بجٹ کا تصور اس بندے نے دیا تھا۔ اس نے یہ پہلی مرتبہ تصور دیا تھا کہ علم 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک علم کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، دوسرے علم کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ اس شخص کا نام جو 6 سال تک گھوڑے کے ساتھ بھاگ کے پڑھتا رہا، اس شخص کا نام امام غزالی ہے، اور یہ غزالہ گاؤں کا رہنے والا تھا، اور اس گاؤں کی وجہ سے ان کو امام غزالی کہا جاتا ہے۔ تاریخ کو دیکھیں تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہمارا کنٹریبیوشن بہت تھا، لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ جس میں ہم نے سوچ لیا کہ دنیا ہماری نہیں ہے،
اور دنیا کا بندوبست جو ہے یا یہودی کرے گا یا عیسائی کرے گا یا ہندو کرے گا یا سکھ کرے گا، اس کا بندوبست میں نے نہیں کرنا، اور دین کیونکہ میرا ایک پرائرٹی ہے اور میں نے صرف دینی علوم تک رہنا ہے۔ یہ ایک ایسی رفت تھی جس نے ہمیں آج تنہا کر دیا دنیا میں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں ہمارے کنٹرول میں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں کا تحفہ دیا، دنیا کو آخرت کا، تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر ایسے ادارے بننے چاہیے جس میں میں اس وقت کھڑا ہوں کہ جس میں دین کے ساتھ ساتھ دنیا کا علم بھی دیا جا رہا ہے۔